کیمیائے سعادت 9۔ آدمی فرشتوں کے اخلاق حاصل کرنے کو پیدا کیا گیا ہے اور ان عارضی صفتوں کے واسطے پیدا نہیں ہوا۔ تو سن تاکہ تجھ کو معلوم ہو جائے، آدمی چارپائیوں اور درندوں سے اشرف اور کامل تر ہے۔ خدا نے ہر چیز کو کمال دیا ہے، وہی اس کا نہایت درجہ ہے، اور اس واسطے سے اسے پیدا کیا۔ اس کی مثل یہ ہے کہ گھوڑا گدھے سے عزت دار ہے، کیونکہ اسے بوجھ اٹھانے کے واسطے پیدا کیا اور اسے لڑائی اور جہاد میں دوڑانے کے واسطے، تاکہ سوار کی ران کے نیچے جیسا چاہے دوڑے۔ حالانکہ اس کو گدھے کی طرح بوجھ اٹھانے کی قوت بھی ہے، کمال گدھے سے زیادہ ملا ہے، اور اگر وہ اپنے کمال سے عاجز ہو تو اسے لدو بنائیں گے اور اس کو گدھے کا مرتبہ ملے گا۔ اس میں اسی کی خرابی ہے اور نقصان ہے۔ اس طرح بعض لوگ یہ سمجھ کر آدمی کو کھانے پینے، سونے، جمع کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، اپنی تمام عمر اسی میں گنوا دیتے ہیں۔ بعض سمجھتے ہیں کہ آدمی کو اور چیزوں کے زیر کرنے کے واسطے پیدا کیا گیا، جیسے عرب، ترک، کرد۔ یہ دونوں غلط خیال ہیں، اس واسطے کہ کھانا پینا، جمع کرنا خواہش سے ہوتا ہے، اور خواہش جانوروں کو بھی ہوتی ہے، بلکہ اونٹ کا کھانا اور گرگریا کا جمع آدمی کے کھانے اور جمع سے زیادہ ہے۔ اور تو آدمی ان سے کیوں بزرگ ہے؟ اور دوسرے کو مغلوب کرنا غصے کا سبب ہے، اور غصہ درندوں کو بھی ہے۔ جو کچھ چرند، درند وغیرہ کو ملا وہ آدمی کو بھی ملا ہے، بلکہ اس کے سوا آدمی کو کمال بھی عنایت ہوا ہے، وہ کمال عقل ہے۔ اس کے سبب سے آدمی کو پہچانتا ہے، اس کی عجیب عجیب صنعتیں جانتا ہے۔ اس عقل کی وجہ سے آدمی خود کو خواہش اور غصہ کے ہاتھوں سے بچاتا ہے، اور یہی فرشتوں کی صفت ہے۔ اسی کے سبب آدمی درند چرند سب پر غالب ہے، بلکہ وہ سب کچھ جو زمین پر ہیں آدمی کے متی ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الحج ہے اور آیت نمبر 65۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ ترجمہ، اور متی کیے گئے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب۔ آدمی کی حقیقت وہی ہے جس سے اس کا کمال ہے اور صفتیں عارضی ہیں اور عاریت ہے۔ آدمی کے کمال کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی سے جب آدمی مر جاتا ہے، نہ خواہش رہتی ہے نہ غصہ، یہ ایک جوہر رہتا ہے جو فرشتوں کی طرح خدا کی معرفت سے آراستہ ہے، اور خام خواہ وہی آدمی کا رفیق ہوتا ہے، اور یہی جوہر فرشتوں کا بھی رفیق ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ خدا کی درگاہ میں رہتے ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید کا ایک اور ریفرنس ہے، سورۃ قمر، القمر، اور آیت نمبر 55 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ترجمہ، بیٹھے ہیں بیٹھک میں نزدیک بادشاہ کے، دہس کا سب پر قبضہ ہے۔ یا آدمی کے ساتھ ایک چیز اوندھی تاریک رہتی ہے، یہ تاریک اس سبب سے ہے، یہ تاریک اس کے اوندھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ غصہ غضب کے سبب سے اسے آرام ملتا ہے۔ غصہ غضب تو یہاں چھوٹا ہے، اس کے دل کا منہ اسی طرف رہے گا، اور اس واسطے کہ اس کی خواہش اور مقصد تو یہاں ہے، اور یہ جہاں ہے
اس جہاں کے نیچے اب وہ جہاں ہے تو اس کا سر نیچے ہی ہوگا۔